السلام علیکم ناظرین۔ کہتے ہیں کہ ملک الموت نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ اے مولا کریم، میں نے کروڑوں لوگوں کی جانیں قبض کی ہیں، مگر دو جانیں ایسی ہیں کہ جنہیں قبض کرتے وقت مجھے بڑا ہی صدمہ ہوا۔ میں نے تیرے حکم کی تعمیل ضرور کی مگر نہایت ہی دکھ کے ساتھ۔ یہ دونوں ماں بیٹا تھے۔ واقعہ یوں ہوا کہ جہاز غرق ہو گیا اور ایک عورت اپنے شیرخوار بچے کے ساتھ ایک تختے کا سہارا لینے میں کامیاب ہو گئی۔ تختہ دریا میں بہہ رہا تھا اور ماں بیٹا اس پر سوار تھے۔ مولا کریم، اچانک تیرا حکم ہوا اور میں نے ماں کی جان اس تختے پر نکال لی۔ میرے لیے پریشان کن بات یہ تھی کہ ماں مر چکی ہے، اب بچے کا کیا حشر ہوگا؟ بچہ ایک ٹوٹے ہوئے تختے پر سوار ہے اور تختہ ہر آن پانی کی لہروں کے تھپیڑے کھا رہا ہے، جو کسی بھی وقت کسی تیز لہر کے زد میں آ کر الٹ سکتا ہے۔ بچے کے لیے نہ خوراک کا انتظام ہے، نہ کسی کی نگہداشت کا بندوبست۔ دریا کے کنارے دھوبی کپڑے دھو رہے تھے۔ اچانک کسی کی نظر پڑی تو تختے کو کھینچ لائے۔ بڑی حیران ہوئے کہ ماں مر چکی ہے اور بچہ بے یار و مددگار تختے پر زندہ و سلامت موجود ہے۔ وہ لوگ اس بچے کو اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار بیچارہ بے اولاد تھا۔ خوبصورت بچہ دیکھ کر اس کا دل آ گیا اور اس نے بچے کو اپنی نگرانی میں لے کر اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ یہ بچہ 8-9 سال کی عمر کا تھا کہ اپنے ساتھی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اتنے میں بادشاہ وقت کی سواری کی آمد کا شور اٹھا۔ سب لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے مگر یہ بچہ اکیلا سڑک پر کھڑا رہ گیا۔ بادشاہ کی سواری گزر گئی، اس کے پیچھے اس کا عملہ پیدل آ رہا تھا۔ ان میں سے ایک سپاہی کو راستے میں کہیں سرما کی ایک پڑیا مل گئی۔ اتفاق سے اس کی نظر کمزور تھی اور سرما کی اسے ضرورت تھی، لہٰذا اس نے وہ سرما بحفاظت اپنے پاس رکھ لیا۔ آنکھوں میں لگانے سے پہلے اسے خیال آیا کہ یہ سرما کوئی ضرر نہ پہنچائے، خود لگانے سے پہلے کسی دوسرے شخص پر آزما لینا چاہیے۔ قریب ہی وہ بچہ کھڑا تھا، اس نے اسی پر آزمانا چاہا۔ بچے نے سرما اپنی آنکھوں میں لگا لیا مگر جوں ہی سرما اس نے لگایا، اسے زمین کی تہہ میں موجود چیزیں بھی نظر آنے لگیں۔ اس نے دیکھا کہ زمین کے اندر بہت سے خزانے پوشیدہ ہیں۔ بچہ ہوشیار تھا، اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ سرما لگانے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں سخت تکلیف پیدا ہو گئی ہے۔ جب سپاہیوں نے یہ صورتحال دیکھی تو سرما وہیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ بچہ سرما کی پڑیا لے کر گھر پہنچا اور خوشی خوشی باپ کو سارا واقعہ بتا دیا۔ سردار بڑا خوش ہوا، کہنے لگا ہمارے پاس آدمی بھی ہیں اور گدھے بھی ہیں، تم سرما لگاؤ، ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں، جہاں کہیں خزانہ پاؤ ہمیں بتاؤ، ہم نکال لیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بچے کے بتانے پر وہ لوگ خزانے نکالنے لگے اور تھوڑے عرصے میں وہ امیر آدمی بن گیا۔ بچہ جوان ہوا تو اس نے پر پرزے نکالنے شروع کیے۔ دولت کی فراوانی تھی، زمین کے تمام خزانے اس کی نظروں میں تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ بہت سے آدمی اپنے ساتھ ملا لیے۔ اس کے بعد تمام سرداروں کو ادھر ادھر کر دیا اور خود سردار بن گیا۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس نے بادشاہ کے ساتھ بھی ٹکر لے لی، اسے مغلوب کر کے خود بادشاہ بن گیا۔ اس بچے کا نام شداد تھا اور یہ وہی بچہ تھا جس کی ماں تختے پر ہی مر گئی تھی اور یہ اکیلا دریا کی لہروں کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ برسر اقتدار آیا تو اس نے حکم دیا کہ ایک ایسا کمال درجے کا شہر آباد کیا جائے جس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہو، اس میں ایک عالی شان باغ ہو جس میں دنیا کی ہر چیز میسر ہو۔ جب وہ باغ ہر لحاظ سے مکمل ہو گیا تو شداد نے ارادہ کیا کہ جا کر اس کا نظارہ کرے، مگر ابھی وہ دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ ملک الموت کو حکم ہوا اور اس نے وہیں اس کی جان قبض کر لی۔ اسے اتنا موقع بھی نہ دیا کہ
کی اپنے بے مثال باغ کو ایک نظر دیکھ سکتا۔ ملک الموت نے کہا کہ اے مولا کریم، اس شخص کی روح قبض کرتے وقت بھی مجھے نہایت صدمہ پہنچا کہ وہ شخص ہر چیز تیار کر کے اسے دیکھ بھی نہ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں تختے پر مر گئی تھی اور تجھے اس پر ترس آیا تھا۔ اس بچے نے بڑے ہو کر نافرمانی کی، خدا کے حکم سے بغاوت کی، سرکشی اختیار کی، مگر ہم نے اسے خود ساختہ جنت میں قدم رہنے کی مہلت نہ دی اور اسے باہر ہی ہلاک کر دیا۔ ناظرین کرام، یہ تھا شداد کی ہلاکت کا واقعہ۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔